اور جو نگران ہوں گے بڑے زبردست قسم کے فرشتے ہوں گے، بڑے غصے والے فرشتے ہوں گے، وہ اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کریں گے، جو انہیں حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کا مفہوم یہ ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی پوچھا جائے گا اور ہر ایک آدمی تم میں سے حکمران ہے۔ فرمایا ملکوں کے حکمران اپنی رعایا کے بارے پوچھے جائیں گے، ہر مرد اپنے بیوی بچوں کے بارے پوچھا جائے گا، ہر عورت جب اس کا خامن گھر میں نہیں ہے تو اس کے خامن کی جتنی بھی چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں ان کے متعلق وہ پوچھی جائے گی۔ فرمایا ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر ایک پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جس بندے کو حکمران بنایا جاتا ہے، چاہے وہ ملک کا حکمران ہو چاہے وہ گھر کا حکمران ہو، فرمایا پھر وہ بندہ اپنی رعایا کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ مرے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت، یا بیٹا اٹھ کے بیٹھ جاؤ، پاؤں اپنے بابا کی طرف کرو، میری طرف نہیں کرو، یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں آج کے درس میں۔ فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت ہے وہ فطرت اسلام ہے۔ اس کے ماں باپ جب اس کی تربیت کرتے ہیں تو چاہے اسے یہودی بنا دے، فابواہ یحودانہ، اسے یہودی بنا دیں، اور ینصرانہ، یا اسے عیسائی بنا دیں، اور یمجسانہ، یا اسے مجوسی بنا دیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، یا صدقہ جاریہ، فرمایا یا نفع مند علم جو کسی کو دے گیا، یا اولاد نیک صالح چھوڑ گیا۔ یہ کتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور یہ ساری صحیح حدیثیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری حدیث ہے اس پر میں 10-15 منٹ درس دوں گا۔ فرمایا صدقہ جاریہ، اس کی پھر تفصیل بتا دی کہ صدقہ جاریہ کیا ہے۔ یا تو اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا نیکی کا کام کر گیا ہو، نیکی کے کاموں میں مساجد کا بنانا بھی ہے، دینی مدارس کی خدمت بھی ہے، کسی یتیم بیٹی کی شادی کو کر دیتا ہے، اس کا گھر آباد ہو جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی مریض کا علاج کروا دیتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کوئی راستہ درست کرا دیتا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد بنائی اس کا نام ہے مسجد نبوی شریف۔ نمازی جب زیادہ ہوئے مسجد چھوٹی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ جس مسجد کی توسیع کروا دے، یہ مسجد بڑی کروا دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پیسہ لگایا، مسجد کو بڑا کروا دیا۔ پھر ایک کو موقع آیا، پھر مسجد چھوٹی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دوبارہ حضرت عثمان نے پھر تعمیر کروایا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو حضرت عثمان اچھے نہیں لگتے تو پھر ان کی مسجد میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہ مسجد تو آج بھی بدستور موجود ہے مدینہ منورہ میں۔
آج بھی وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقۃ جاریہ ہے وہ. آج بھی لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں وہاں بیٹھ. وہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ ہے، یعنی چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. پتہ نہیں کسی شخص کو میری بات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا جب عالم کفر تھا، تو ایک بادشاہ یمن کا بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں، پرندوں کا ایک لشکر، ایک فوج اللہ نے منتخب کی کہ اس کا مقابلہ میری یہ فوج کرے گی. اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں میں سے وہ پرندہ منتخب فرمایا جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. بڑے پرندے بھی تھے، اللہ شاہین کو منتخب کر لیتا، باز کو منتخب کر لیتا، طاقتور ترین پرندہ ہے، لیکن اس کو نہیں کیا. کمزور سا ابابیل، چھوٹی سی چڑیا، اللہ نے اس کو منتخب بھی کیا. اور پھر اس کا تذکرہ اللہ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. آج بھی اگر وہاں جائیں تو یہ واحد پرندہ ہے جس کے گھونسلے بیت اللہ کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور یہ رات کو بھی اڑتا رہتا ہے، دن کو بھی اڑتا رہتا ہے، اور بڑی صفائیاں ہوتی ہیں لیکن اس کے گھونسلے نہیں توڑے جاتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اپنے لشکروں میں سے اگر کسی لشکر کو منتخب کیا ہے تو وہ لشکر تھا ابابیل کا. اب انسانوں میں سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی لشکر کو بیت اللہ اور مسجد نبوی کے لیے کسی لشکر کو منتخب کیا ہے تو پاک فوج کو منتخب کیا. پتہ نہیں میری یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، اپنے ذہن کی رسائی ہے. بعض لوگ فوج کو گالیاں بکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، لیکن ذرا تصور تو کریں نا، 57 اسلامی ملک ہیں، سب کے پاس اپنی فوجیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس فوج کو منتخب کیا ہے، یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں پاکستان کے جن سے کچھ لوگ فوج کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے پرندوں میں سے ابابیل کو منتخب کیا، اور سارے 57 اسلامی ملکوں کی فوج میں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو منتخب کیا کہ جاؤ تمہاری ڈیوٹی مسجد نبوی شریف میں بھی ہے، مدینہ شریف میں بھی ہے، مکہ شریف میں بھی ہے، بیت اللہ شریف میں بھی ہے. یہ اللہ انتخاب کرتا ہے. آسمان کی طرف اگر منہ کر کے تھوکتا ہے کوئی تو تھوک اس کے منہ پر پڑتی ہے. غضب، حسد، بغض اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مقام سے گر جائے. تو خیر میں بات کر رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی 2 دفعہ توسیع کرائی، اور جس کو ان سے بغض ہے اس کو تو نہیں چاہیے نا مدینہ منورہ میں جائے پھر وہاں مسجد نبوی شریف میں جائے. وہ تو حضرت عثمان کی مسجد ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھیں صدقہ جاریہ، 1500 برس بیت کے وہ مسجد آباد ہے، لوگ وہاں پوری دنیا سے آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں صدقۃ جاریہ. مدینہ شریف میں پانی کی تنگی ہے، لوگ پریشان ہیں، یہودی ہے، پانی کا مالک وہ ہے، پانی وہ بیچتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس پانی ہے نہیں، پانی مہنگا بیچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی بندہ جنت کا خریدار؟ اب جنت بک رہی ہے، اللہ بکوا رہا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب بیچو نہ، نیلام کرو جنت کو. اور میں ہے کوئی؟ کہا انا عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان. فرمائیے حکم کیجئے، فرمائیے بیر روما خریدو.
یہودی سے بات ہوئی، آدھا کنواں خرید لیا، آدھے سے مراد ہے ایک دل پانی ہم بھریں گے، ایک دل پانی تم بھرو گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی بات یہ اعلان کروا دیا اور لوگوں پانی مفت بھر کے لے جاؤ اور کل کا بھی بھر کے لے جاؤ، کل کا بھی بھر کے لے جاؤ۔ اب یہودی بڑا پریشان ہے، دوسرے دن کو پانی لینے نہیں آتا، خریدنے نہیں آتا، تو پھر اعلان ہوتا ہے کوئی جنت کا خریدار؟ فرمایا انا عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان۔ ارشاد فرمائیے، اور میں یہودی کنواں بیچنا چاہتا ہے مکمل، اور میں خریدتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں صدقہ جاریہ سمجھیں، ایک گناہگار عورت ایک کنویں میں اترتی ہے، اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کیا پوزیشن ہے، جس دور میں ہم نے دیکھا تھا اس کنویں کو تو سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے، اب تو بور ہو گیا ہوا ہے، اس میں پائپ لگے ہوئے ہیں، پانی چل رہا ہے اس کنویں کا، آدمی رکا ہوا نہیں ہے۔ وہ ایک گناہگار عورت کنویں میں اترتی ہے، پانی پیتی ہے، باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کتا گلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، دوبارہ کنویں میں اترتی ہے، اپنے موزے کے اندر پانی لے کر آتی ہے، اس جانور کو پانی پلاتی ہے، آسمان سے آواز آتی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب یہ ہے صدقہ جاریہ۔ حضرت عثمان کا کنواں تو آج بھی موجود ہے، اس میں سے وہاں ایک باغ ہے، اس کو سیراب بھی کیا جاتا ہے، پانی اس کو دیا جاتا ہے، جو بندے وہاں کام کرتے ہیں وہ پانی بھی وہی پیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو پانی آتا ہے نا وہ قباء کے علاقے سے آتا ہے، وہاں باغ ہے، ان باغوں میں بور ہوئے ہوئے ہیں، وہ پانی مدینہ منورہ میں آتا ہے۔ اب یہ پانی بیر عثمان کا ارد گرد کے لوگ آج بھی اسے استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صدقۃ جاریہ۔ 1500 برس بیت گئے، وہ کنواں چل رہا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ایک درخت آپ کی زمین میں اگ گیا، یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر کسی پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا لیا، جب اس نے گھونسلہ بنا لیا، جب تک اس میں رہے گا آپ کے نام وہ صدقہ جاریہ ہوگا، ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایک درخت خود لگایا، وہ درخت بڑا ہوا، اس کے اوپر ایک پرندہ اپنا بسیرا بناتا ہے، جب تک وہ رہے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ صدقہ۔ اس کے سائے میں کوئی بیٹھا، اس کے سائے میں بیٹھ کے مسافر اس پہ چلا گیا، اس کا ثواب بھی اس لگانے والے کو ملے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی، آپ حیران رہ جائیں گے، کتنے برس ہو گئے ہیں؟ 1500 برس۔ کتنے؟ میرے ساتھ رہیے، میں درس سمیٹنے لگا ہوں، میں نے بچیوں کے اس ٹائم پڑھاتا ہوں، لیکن حاجی کے سامنے انکار کی ضرورت نہیں تھی میری۔ 1500 برس ہو گئے، دنیا میں ایک شخص ایسا ہے جس کو عثمان بن عفان کہتے ہیں، جن کا آج بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، جن کا آج بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر ان کی جائیداد ہے، اور اس کے کرائے آتے ہیں، اور وہاں ہوٹل ہیں بڑے بڑے، عربی زبان میں ہوٹل کو فندق کہتے ہیں۔ آپ کبھی جائیں تو غور کریں تو شاید کہیں نگاہ آپ کی پڑ جائے، لکھا ہوگا فندق عثمان بن عفان، یعنی عثمان بن عفان ہوٹل اس کا، اور پھر بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں حضرت عثمان بن عفان کے نام کے، وہ جتنا کرایہ آتا ہے دنیا پوری کے اندر بیوہ عورتوں کو جا رہا ہے، یتیموں کو جا رہا ہے، مسکینوں کو جا رہا ہے، مساجد بن رہی ہے، دینی مدرسوں کو جا رہا ہے، اسے کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، یعنی چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ جاریہ کا معنی ہوتا ہے، اسی کہتے ہیں اردو پنجابی زبان پانی جاری ہے، پانی جاری ہے یعنی چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ 1500 برس گزر گئے اور آج بھی حضرت عثمان بن عفان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ بعض
میں کیا کہوں، بد نصیب لوگ ہیں. ہلکا سے ہلکا لفظ یہی ہے جی. عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو پالا. اور خدا کے بندو، عثمان کو اللہ نے اتنا دیا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا. صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ قدرتی بات اس طرف چل نکلی ہے. تو قحط جو پڑ گیا تو حضرت عثمان تو بہت بڑے تاجر تھے. ہر ٹائم 300 کرندے، 300 بندے کچھ مال لے کے جا رہے ہیں، کچھ مال لے کے آ رہے ہیں، کچھ مال لاد رہے ہیں، کچھ مال اتار رہے ہیں. 300 شخص ہر وقت کام میں لگے رہتے تھے. مال آیا مدینہ شریف میں، قحط پڑ گیا. مال آیا، امیر المومنین نے پیغام بھیجا بیچ دو، منافع دیتے ہیں. فرمایا کتنا منافع دیتے ہو؟ فرمایا اتنا. کہا منافع تھوڑا ہے، میں نہیں بیچتا. مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ گئے، کہا کہ عثمان کا مال آیا ہے، بولی لگاؤ. جا کے بولی لگائی. کہا بیچ دو. کہا نہیں، پیسے منافع تھوڑا ہے. سارے پریشان ہیں. یہ عثمان تو اور قسم کا آدمی ہے، جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں منافع تھوڑا ہے. تھوڑی دیر گزری، فرمایا گوداموں کے منہ کھول دو، مدینہ منورہ میں اعلان کروا دو، گرد و نواح میں اعلان کروا دو کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے غلہ اٹھا کے فری میں لے جائے. پوچھا عثمان آپ تو پیسے لے کے نہیں دے رہے تھے، فری میں دے دیا. تو میں نے اپنے اللہ سے تجارت کی. اس کو کہتے ہیں صدقہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. جب یوں بندہ صدقہ کرتا ہے نا اللہ کے لیے، پھر صدیاں بیت جاتی ہیں، اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا کام بھی باقی رہتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور 2-3 لفظ میں کہہ دوں حدیث کے. فرمایا، ترجمہ میں نے پہلے بھی کر دیا تھا، فرمایا صدقۃ الجاریہ وعلم ينتفع به. سب سے زیادہ نفع، میں بچیاں نہیں پڑھانا، 8 ہو گئے. فرمایا علم ينتفع به، نفع دینے والا علم. نفع دینے والا علم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین علم جو ہے وہ یہ ہے، تو اس طرح میرے نال 2-4 منٹ رہ جاؤ، بڑی مہربانی. بہترین علم ہے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر حدیث میں آتا ہے آدمی، ہمارے پاس جب کوئی بچہ مساجد میں آتا ہے نا تو ہمیں ایک تجربہ ہوتا ہے. ہم بچے کو کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ، وہ آگے سے ہمیں کہتا ہے پڑھ بسم اللہ. وہ یہ نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں پڑھ بسم اللہ. بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا ہے کہ استاد کو بھی ایسے ہی آگے سے کہنا ہے پڑھ بسم اللہ. پھر بعض دفعہ ہمیں بسم اللہ پڑھانے کے لیے 20 دفعہ اسے کہنا پڑتا ہے بسم اللہ. پھر بعض دفعہ کئی دن لگ جاتے ہیں بسم اللہ یاد کراتے، بسم اللہ یاد کراتے، بسم اللہ یاد کراتے. اور جب اس کو بسم اللہ یاد ہو جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پھر ہمیں یاد آتے ہیں. اور میں جس نے بسم اللہ یاد کروائی، جس نے بسم اللہ یاد کی، جس کے ماں باپ کے بیٹے نے یاد کی، اللہ سب کو بخش دیتا ہے. اللہ یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی پہلا کیا تھا؟ صدقۃ الجاریہ. دوسرا کیا تھا؟ علم ينتفع به. علم ينتفع به. یہ ایسا علم ہے کہ آدمی بسم اللہ سے جو یاد کر لے، بسم اللہ بچے کو یاد کرا دے، جس کے بچے کو یاد ہوئی ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، بچے کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یاد کروانے والے کے گناہ معاف کرا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں صدقۃ الجاریہ اور علم ينتفع به. اور نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے. اور سب سے بہترین نفع کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. دوسری تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں. ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، بڑھئی کی بھی ضرورت ہے، درزی کی بھی ضرورت ہے. یہ سارے علم ہیں، سارے علم سب کی ضرورت ہے. لیکن بہترین علم کیا ہے؟ قرآن کا علم. یہ نہیں ہے کہ آپ سارے علم بچوں کو سکھا دیں
اور بچے کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ کھانا اس کے ساتھ سے کھانا ہے، کھانا پڑھتے وقت کیا پڑھنا ہے، کھانا کھانا کس طریقے سے ہے، بیٹھنا کس طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بہترین علم کیا ہے، صدقہ کی سمجھ آ گئی۔ بہترین علم کیا ہے؟ سب سے بہترین علم ہے قرآن کا علم۔ سب سے بہترین علم کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ جب دو چیزیں ہو گئی، آپ نے صدقے کی عادت، پھر آپ نے بچے کو قرآن سکھا دیا، تیسری چیز فرمائی ولد صالح، بچہ نیک ہو۔ یہ دو چیزیں آپ کر لیں گے تو میرا غالب گمان ہے، بلکہ یقین ہے کہ بچے کو اللہ نیک کر دے گا۔ ولد صالح، بچہ ہوگا نیک۔ وہ کرے گا کیا نیک بچہ؟ یدعو لہ۔ اب تو وقت بڑا بہت نازک وقت ہے، ماں باپ کو سامنے کھڑے ہو کے کہتے او تو سالے بندے کیتا کی ہے، بدتمیزی کی یہ انتہا ہو گئی ہے بچوں کی۔ ذرا جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ کو سالے بندے کیتا کیجئے، کیا کیا ہمارے لیے؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے ان کو دین کا علم نہیں دیا، آپ نے کسی عالم دین کے پاس نہیں انہیں بٹھایا، وہ عالم دین انہیں بتاتا تیری ماں کا مقام یہ ہے، تیرے باپ کا مقام یہ ہے۔ وہ انہیں بتاتا کہ تیری ماں کی عزت کیا ہے، تیرے باپ کی عزت کیا ہے۔ بٹھایا ہی نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں ہے، نہ اٹھنے کا طریقہ، نہ بیٹھنے کا طریقہ۔ فرمایا ولد صالح، نیک بچہ۔ نیک بچہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، تو فرمایا مرو اولادکم، اپنی اولاد کو حکم کرو جب وہ کتنے برس کے ہو جائیں؟ 7 برس کے۔ کس چیز کا حکم کرو؟ کس چیز کا؟ کسی نے نہیں پتا کس چیز کا؟ نماز کا۔ کس چیز کا؟ فرمایا جب 10 برس کا ہو جائے، آپ کرتے رہیں گے تو 10 برس تک وہ نمازی بن جائے گا۔ اگر آپ نے خود ہی نہیں پڑھنی تو وہ تو کچھ نہیں کرے گا۔ 10 برس کا ہو جائے تو فرمایا اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ سختی کرو تاکہ وہ نمازی بنے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھ لیں، 7 برس کا بچہ یا بچی ہو گئی ہے تو بچی بالغ ہونے کی حد میں داخل ہو گئی ہے، سمجھو، بچہ بھی بالغ ہونے کی حد میں داخل ہو گیا ہے۔ اور جب اس پیریڈ کے اندر فرمایا ان کو ایک چارپائی پہ سونا بند کروا دو، نہ بچہ اور نہ بچی، نہ بہن نہ بھائی، وہ ایک چارپائی پر نہ سوئیں، بلکہ بھائی بھائی بھی ایک چارپائی پر نہ سوئیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان کے بسترے جدا کر دو، ان کی بسترے جدا کر دو تاکہ ان کی عصمت، ان کی عزتیں وہ محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا